السلام علیکم۔ اس نشست میں ہومیوپیتھک کے بارے میں ذکر کروں گا۔ دراصل میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ہومیوپیتھک کو بہت دنوں سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس مطالعے کے دوران مجھے کچھ قباحتیں محسوس ہوئیں، تو میں اپنی شارٹ ہینڈ کی علمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں کچھ شارٹ ہینڈ ورڈز بنائے ہیں جو کہ ہومیوپیتھی کے طلباء کے لیے، اردو کی زبان کے طلباء کے لیے میرا خیال ہے کہ آسان ہوگا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سبھی طلباء کی نظر کر دوں۔ چنانچہ جیسے کہ اس میں ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیاں، اس کو ہم نے آسان کرنے کے لیے اس کو کہہ دیا کہ پنگلیاں۔ اور ہم اس میں ہاتھ کے انگوٹھے کو ہنگوٹھا کر دیا، پاؤں کی انگلیاں پنگلیاں، اور پاؤں کے انگوٹھے کو پانگوٹھا۔ دونوں کندھوں کے درمیان کے حصے کو کندھے کے بجائے کندھی، دونوں کندھوں کے درمیان میں، مثال کے طور پہ آپ کو بیان کرنا ہے کہ درد ہے، تو آپ یوں کہیں کہ کندھی میں درد ہے۔ اسی طرح سے پاؤں کے کھوکھلے حصے کا ذکر کرتے ہوئے اگر ہم آسانی کے لیے پوکھلا، اس کے لیے لفظ ہم نے متعین کیا ہے، پوکھلے میں درد ہے۔ ہاتھ کے ناخنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ایک لفظ بنایا ہم نے، ہاخن، اور اس کی جمع ہاخنوں۔ تو مثال کے طور پہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہاتھ کے ناخنوں میں درد ہے، یا ہاتھ کے ناخنوں میں کوئی تکلیف ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ ہاخنوں میں تکلیف ہے۔ اسی طریقے سے پیر کے ناخنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ پاخنوں میں درد ہے، یا پاخنوں میں یہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، اور فلاں تکلیف ہے۔ اسی طرح سے ذکر کرتے ہوئے اس کا کہ پاخانے کی آنت میں فلاں تکلیف ہے۔ جب ہم پاخانے کی آنت کا ذکر کر رہے ہوں تو اس کو آسانی کے لیے لکھنے کے دوران میں آسانی کے لیے ہم نے اس کے لیے نیا لفظ بنایا، پانت۔ تو جیسے کہ آپ اس میں ذکر آتا ہے ہومیوپیتھک میں کہ پاخانے کی آنت کی بے عملی کی وجہ سے فلاں یہ تکلیفیں وارد ہوئی ہیں، اس طرح سے۔ تو اس کو اتنا لمبا لفظ کہنے کے لیے کہ پاخانے کی آنت، اس کے بجائے اگر ہم اس کو پانت کہتے ہیں تو ایک یہ آسان ہوگا۔ لہذا یہ لفظ پانت جو ہے وہ اتنے لمبے لفظ کے لیے شارٹ ورڈ ہے۔ اسی طرح سے گھٹنے کے پچھلے حصے کا جب ذکر آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کہنا ہے کہ گھٹنے کے پچھلے حصے میں فلاں تکلیف ہے، فلاں دانہ ہے، یا فلاں تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو گھٹنے کو ہم نے اس کو گھٹنی کا لفظ دے دیا ہے، گھٹنی۔ اسی طرح سے کہنی کے لیے ہمارے لیے لفظ ہے، لیکن ہمارے کوہنی کے اندرونی حصے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا، بلکہ ہم کو یوں بیان کرنا ہوتا تھا کہ کہنی کے اندرونی حصے میں ایگزیما ہے، یا فلاں درد ہے، یا فلاں تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کو نیا لفظ دیا ہے، کہنی پہلے ہمیں معلوم تھا، لیکن اندرونی حصے کے لیے ہم کو بڑا الفاظ کا زیادہ استعمال کرنا پڑتا تھا، اس کو آسان تر کرنے کے لیے لفظ ہم نے بنایا کہنا۔ اسی طرح سے گھٹنے کی چپٹی ہڈی ٹل گئی ہے۔ کبھی ہم یہ بیان کرتے تھے اور سنتے ہیں ہومیوپیتھی کی زبان میں کہ گھٹنے کی چپٹی ہڈی ٹل گئی ہے، پھسل گئی ہے، ہٹ گئی ہے، دکھ گئی ہے، درد ہو گئی ہے، یا اس کے اطراف میں کوئی درد پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہم نے نیا اور آسان لفظ ڈھونڈا، اور وہ آپ کی نظر ہے۔ تو گھٹنے کی چپٹی ہڈی کے بجائے چپنی ٹل گئی ہے، چپنی کے اطراف میں درد ہے، چپنی کے پیچھے درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ گردن کے نچلے حصے میں درد ہے، ہم بیان کرتے ہیں گردن کے نچلے حصے میں درد ہے، تو ہم نے اس کے لیے آسان لفظ نکالا ہے، وہ ہے گردنی۔
گردن کے نچلے حصے کو گردنی، اور اسی طریقے سے ہم کبھی بیان کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کہ دونوں ابروؤں کے بیچ میں فلاں تکلیف ہے، دانہ ہے یا وغیرہ وغیرہ کوئی چیز کوئی تکلیف ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں الفاظ زیادہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لہذا ہم نے اس کی آسانی کے لیے اس حصے کو ہم نے نام دیا ہے ٹکلی۔ ٹکلی ہندوستان میں عورتیں یہاں کے اوپر استعمال کرتی ہیں، ایک وہ خوبصورت ایک تو چمکیلی سی چیز لگاتی ہیں ٹکلی، اس کو ہم نے یہاں پہ استعمال کر لیا ہے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے جو کہ ابروؤں کے درمیان میں ہے۔ اور آئیے اس کے ماتھے کے اوپر، ماتھے کے وسط ماتھا، ہم اگر کوئی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وسط ماتھا کوئی گومڑ ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی چوٹ لگی ہے، تو ہم کو یوں کہنا پڑتا ہے کہ ماتھے کے بیچ میں فلاں تکلیف ہے۔ ہم نے اس ماتھے کے بیچ کو کم کر کے ایک لفظ میں بیان کیا ہے ماتھی، ماتھا ماتھی، ماتھی میں گومڑ ہے یا ماتھی میں درد ہے یا ماتھی میں فلاں چیز ہے، اور ایسا ویسا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اس کو آسان تر سوچا اور بنایا، اور اپنی کبھی لکھت میں کبھی نوٹ کرتا ہوں تو اس میں یہی استعمال کرتا ہوں، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ آسان ہوگا ہومیوپیتھک کے طلباء کے لیے، اور خاص طور سے اردو زبان کے لوگوں کے لیے، تو یہ ہم نے اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کر دوں اور آپ لوگ اس کا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بس سلام۔